السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی جب اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا میں جو بھی شخص جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے قول اور فعل کو اپنا مقصود حیات بنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنت کی طرف اور کوئی راستہ جاتا ہی نہیں، جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقہ کی پیروی کا راستہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لیں، اور جس چیز سے منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ترغیب دیتے ہوئے بات ارشاد فرمائیں گے، وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اسی سے حاصل ہوگی، اور جس چیز سے منع کریں لازمی بات ہے کہ اس کا ارتکاب اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات، وہ حکم ہو یا نہیں ہو، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ان الفاظ کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آشکار کرتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ حکم خداوندی کی اطاعت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرمائیں وہ اللہ کا منشا ہے، جو دین اسلام کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے، کیونکہ آپ الاسلام کے منصب کی یہ حیثیت بھی بیان کر دی اللہ عز و جل نے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ الاسلام نہیں بولتے، مگر جب کلام کرتے ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی ہے جو اللہ عز و جل آپ الاسلام پر القاء کرتے ہیں، اس کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے محبت کرنا،
بہت اشد ضروری۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو حتی الوسع، حتی المقدور، جہاں تک ممکن ہو سکے اس راہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، فرشتوں کا ایک گروہ آیا تو فرشتہ ایک کہنے لگا کہ ان کی مثال بیان کریں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ آنکھیں سوئی ہیں، ان کا دل بیدار ہے، ان کی جو مثال ہے وہ بیان کرو۔ فرشتہ مثال بیان کرتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بنانے والا ایک محل تیار کرتا ہے، ایک گھر تیار کرتا ہے، اس گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے ہیں جن کی تیاری ہوتی ہے، شاندار دعوت کا اہتمام ہے۔ پھر وہ گھر کا مالک اپنا ایک نمائندہ بھیجتا ہے، پیغام بھر بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی لوگوں کو کہو کہ آؤ اس گھر میں، تمہارے لیے کھانا تیار ہے، آگے کھانا کھا لو، اس کھانے سے، اس دعوت سے لطف اٹھاؤ۔ وہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی اس گھر کے اندر تمہارے لیے اس شاندار دعوت کا اہتمام ہے۔ اب جو شخص اس داعی کی، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے وہ تو اس گھر میں داخل ہوگا اور پھر اس کے دعوت سے لطف اٹھائے گا، جو کچھ میں موجود ہے اس کو تناول بھی کرے گا۔ اور جس نے اس کی بات کو نہیں مانا، اس کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، تو وہ نہ اس گھر میں داخل ہو پائے گا اور نہ وہ اس دعوت، اس سے لطف اٹھا پائے گا۔ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اس کو ذرا بیان کر دو، اس کو واضح کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ اس مثال سے مقصود کیا ہے۔ دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے جی سوئے ہوئے ہیں۔ کہاں آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ بیان کرتا ہے کہ وہ گھر بنانے والا وہ اللہ ہے، اور وہ گھر سے مراد جنت ہے۔ اللہ عز و جل نے جنت تیار کی ہے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال اس کی کیفیت بنائی ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے، وہ نمائندہ یہ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لوگوں کو اس محل، اس میں داخل ہونے کی اور اس میں آنے کی دعوت دیتے۔ اب جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا، ان کی بات کو مانے گا، ان کو اپنا مقتدا، اپنا ہادی، اپنا مرشد، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا رہنما سمجھے گا اور ان کے پیچھے آئے گا، ان کی بات کو تسلیم کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوا اس جنت کی راہ کی طرف آ جائے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور داخل ہو کر وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائے گا۔ اور جس نے ان کی بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائے گا۔ اور فرشتے نے ساتھ یہ بات کہی، اس نے کہا فالدار الجنہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتی محمدً، وہ گھر جنت، دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدً، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے آئے گا جنت میں جائے گا، جو پیچھے نہیں آئے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس مثال سے جو امام بخاری نے نقل کی ہے، اس بات کو بالکل واضح کر دیا، فرشتوں نے کھول کے بیان کر دیا۔ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا راستہ ہے، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو اپنانے کا راستہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ آپ کی سنت سے بڑا والہانہ تعلق رکھتے تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کو نمونہ بنا دیا اس امت کے لیے۔ ان کی سوچ اور فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، یہ ان کو نمونہ بنا دیا اللہ عز و جل اس امت مسلمہ کے لیے، تاکہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے، امت کے لیے نمونہ رہے۔ بڑا والہانہ تعلق رکھتے آپ کی سنت سے، آپ کی بات سے، آپ کے قول اور فعل سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی اس بات کو نقل کیا، اپنے زمانہ خلافت میں یہ بات کہتے ہیں، کہا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وقت کے امام، وقت کے خلیفہ اور اقتدار کے منصب پر فائز ہونے کے بعد صرف اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ کائنات میں اس منصب پہ فائز رہیں گے، نہیں، کہا میرے لیے زندگی کا لاہے عمل وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بات کہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ نے جو فرمایا، آپ کے کہے میں سے، عمل میں سے میں کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے اگر میں آپ کے قول اور فعل میں سے کسی بات کو بھی ترک کر دوں، میں راہ ہدایت پر نہیں رہ سکتا، راہ سے بھٹک جاؤں گا۔ یہ آپ علیہ السلام کے طریقے کی، سنت کی حیثیت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو کیا ہے، میرے لیے سب کچھ ہے، وہی میرا مقصود حیات ہے اور وہی مطلوب حیات ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے، میں اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، اسی کے مطابق چلوں گا، کیونکہ جنت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ یہ تعلق تھا آپ کی سنت کے ساتھ، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کا والہانہ تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ارشاد کی، باتیں بہت سی زیادہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں ایک ایک مثال کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صحن حرم میں کھڑے ہیں، صحن حرم میں افراد کو دیکھتے ہیں، حجر اسود کے ساتھ بڑی محبت اور پیار سے اس کا استلام ہے، اس کا بوسہ ہے، اس کو ٹچ کرتے ہیں، ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جس چیز کے ساتھ حجر اسود چھو جاتی ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ محبت، یہ شیفتگی، یہ فریفتگی، اس حجر اسود کے ساتھ محبت کا یہ تعلق جو ہے وہ شاندار ایک منظر نظر آتا ہے صحن حرم میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بہت دور رس اور باریک بینی سے ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، کہیں یہی خیال ہی کہیں کسی کے ذہن میں پروانی نہ چڑھ جائے کہ شاید یہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جب خیالات بدلتے ہیں تو انہی عقیدتوں کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ اس کائنات میں شرک کا جب آغاز ہوا تھا تو وہ بھی عقیدتوں اور محبتوں کے روپ میں مبالغے کی بنا پر ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس دنیا کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک آدمی تھے، ود، سوا، یعوق اور نصر، یہ 5 بندے تھے، فوت ہو گئے۔ شیطان نے ان کو
ان کی جدائی کا غم تھا، اس نے کہا کہ ان کی تصاویر بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں شوق عبادت جو ہے نا وہ تمہارے اندر پیدا ہوتا رہے۔ انہیں تصویریں بنا لی، پختہ ان کے پتھر کے بت بنا لیے ان کے، اور ایسی کیفیت میں ایک نسل گزری تو وہ چونکہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، تو آئندہ آنے والی نسل کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی، کیا وہ تمہارے بڑے تو ان کو حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو مشکل کشا جانتے تھے۔ آئندہ آنے والی نسل نے انہی بزرگوں کو، جن کو ان کے بڑوں نے عقیدت اور محبت سے صرف دیکھ کر شوق عبادت کے لیے بنایا تھا، آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی اور پتھروں کی اور ان نیک بزرگوں کے جو مورتیاں ہیں ان کی پرست شروع کر دی۔ عقیدتوں میں جب غلوب ہوتا ہے تو عقیدے کے اندر خرافات پیدا ہوتی ہیں، اور شرک کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ پتھر کے ساتھ، یہ حجر اسود کے ساتھ جو جنت کا پتھر ہے، اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئے، تو وہاں پر ایک تو عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، امام بخاری نے اس روایت کو بھی نقل کیا، واللہ اللہ کی قسم ہے، انی لأعلم انک حجر، حجر اسود، صحن حرم میں کھڑے ہیں، سنا حجر اسود کو رہے ہیں، لوگ باقی سن رہے ہیں، کہا اللہ کی قسم میں یقیناً جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے جنت کا ہے، اللہ نے تجھے جنت سے نازل کیا ہے، لیکن تو ہے پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، جنتی بھی پتھر ہو تو نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دیتا ہے نہ تو فائدہ دیتا ہے، تو پھر میں بھی تمہیں بوسہ دیتا ہوں تو میں کیوں بوسہ دیتا ہوں تمہیں؟ وہاں یہ بات کہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ یقبلک، انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتک، میں کبھی بھی تم کو بوسہ نہ دیتا، یعنی میں جو تمہیں محبت سے پیار سے بوسہ دیتا ہوا حجر اسود تو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چوما تھا، اگر آپ نے اپنے لبہائے مبارکہ کو تم پہ نہ رکھا ہوتا میں تم کو نہ چومتا، میں تو اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار کرتا ہوں، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کا نمونہ بناتا ہوں، آپ کا اسوہ میرے سامنے ہے، ورنہ تو پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ یہ ہے سنت سے پیار، یہ ہے والہانہ رشتہ کہ جو آپ نے کیا، جو آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے زندگی میں جو نمونہ بن کے پیش ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، یا اصحاب رسول کا طرز عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق، وہ کیسا تعلق ہے کہ آپ نے جو کیا وہ کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تو میں چومتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طرز عمل بڑا والہانہ، نبی الاسلام کی اداؤں سے، آپ کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ کے قائم مقام گورنر بنے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مدینہ کے اندر گورنر تھے، اور جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک وقت تھا جب دین اسلام عروج اور رفتوں کو حاصل کرنے والا تھا، اور ان رفتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جو وقت کا گورنر ہے، وقت کا حاکم ہے، وقت کا سربراہ ہے، امامت کے مصلح کا امین بھی وہی ہوا کرتا تھا۔ مدینے کے گورنر ہیں تو امامت وہ موجود ہے تو نماز انہوں نے پڑھانی،
جو امامت کے منصب پہ فائز ہے درس اس نے دینا ہے، جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے خطبہ انہوں نے دینا ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور حکمرانی کا یہ دائرہ اقتدار جو ہے وہ پورے عرب تک پھیلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرا بندہ امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ حاکم امامت کے مصلی پر، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدرس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصلی پر، حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطیب آپ ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور جہاں پر بھی آپ علیہ السلام موجود ہوں گے نماز بھی پڑھائیں گے، درس بھی دیں گے، خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ یہ رفعتوں کی بات تھی، عظمتوں کی باتیں تھیں کہ جب تک سربراہان مملکت جو ہے وہ اس منصب کے لائق رہے، دین پھیلتا رہا، پھولتا رہا، لوگوں کے دلوں میں اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے، اور جب وقت کے حاکم ایسے آئے، صاحب اقتدار ایسے آئے، صاحب منصب ایسے آئے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت سے اعراض کیا، تو ان کو دیکھا دیکھی دین کی حیثیت بھی لوگوں کی نظر میں کم ہوتی چلی گئی۔ بلکہ آج تو کیفیت عجب یہ بن گئی کہ جو جتنا صاحب منصب ہے دین سے اتنی ہی دوری، الا ماشاء اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم فرما دے، اور جو اللہ چاہے تو ان میں سے کسی کو اللہ عز و جل فہم اور بصیرت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم مقام گورنر ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعۃ المبارک پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں نماز جو پڑھتے ہیں جمعے کی، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرتے ہیں 28ویں پارے میں، اس سے اگلی سورہ سورۃ المنافقون اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ ختم ہوا، سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آج جمعہ میں وہ 2 صورتیں پڑھی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے اندر، کیونکہ کوفہ اس وقت دارالخلافہ تھا، اور اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو وہی نماز جمعہ پڑھاتے تھے، تو کہا وہ جو جمعہ نماز پڑھاتے تھے نا تو یہی 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ۔ آج آپ نے وہی 2 صورتیں پڑھی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت میں جمعۃ المبارک کی 2 رکعتوں میں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمائی۔ میں تو آپ کی اداؤں کی وجہ سے یہ کام کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں نے یہ صورتیں نہیں پڑھی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے یہ کام کیا۔ یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، وہ بھی اس لیے پڑھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کی نماز میں پہلی صورت میں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے بالعموم۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی گزارش کر دوں کہ عام طور پر شاید ہی اب اس حدیث پر عمل ہو پائے کہ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت ہو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں، اس کی 2 رکعتوں میں جمعہ کے دن۔ عام طور پر سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ ہی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سی مساجد تو ایسی ہی ہیں کہ جو قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ ہی کام چلا لیتے ہیں۔ وہ ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا کہ ہم
نماز میں لمبی قرات کو شاید پسند ہی نہیں کرتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو ہے وہ لمبی قرات کا بھی آتا ہے۔ ہم نے اپنی کو ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے اپنے ذہن کے اندر کہ ظہر اور عصر کی نماز کو 8-9 بڑی ہو تو 10 منٹ کی ہو جائے، مغرب کی نماز جو ہے نا وہ 11-12 منٹ کی ہو جائے، اور عشاء کی چلو 13 منٹ، چلو 4 رکھتے ہیں، تو فجر کی بھی کوئی 13-14 منٹ ہی ہونی چاہیے۔ ان منٹوں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے بندہ صحیح۔ ہم میں سے اکثر بندے بول پڑتے ہیں مولوی صاحب تراویح پڑھانی شروع کر چڑی تو سانچ عشاء کی نماز 15-16 منٹ آدھی ہو گئی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر، حالانکہ عشاء کی نماز میں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون تلاوت فرمایا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، واللیل اذا یغشی، والشمس وضحاها، لا اقسم بهذا البلد، اور اس طرح باقی صورتیں اگر وہ پوری بھی پڑھی جائے نا تو کچھ وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال قرات لمبا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسرے میں سورۃ المنافقون، 2 رکوع کی صورت ہے، اور دوسری مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن کبھی لمبی قرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے آپ کی سنت کے پیش نظر۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے، تو ایک بندے کو چھینک آئی، چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہوں، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، سلام کی آپ علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہوں، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے سلام نہیں بھیجا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف ہے ہر حال میں۔ اب دیکھیں کہنے والے نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ کے ساتھ سنت میں سے جو بات نہیں تھی اس کا اضافہ کیا، والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ یہ فکرہ غلط تو نہیں تھا؟ نہیں، اس سے شاندار میں سمجھ تو فکرہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے محبت سے لبریز بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اور سلام بھیجنا جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے اللہ 10 سلامتیوں کو اس پر نازل کرتا ہے۔ یہ سنت ہے آپ علیہ السلام پر سلام بھیجنا، لیکن یہاں پر سنت نہیں ہے، اور اسی بات کو سنت سے والہانہ تعلق کہتے ہیں کہ بات جتنی مرضی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، عظیم ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو وہاں پر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی نا تو انشاءاللہ الرحمن پھر سنت سے پیار اور محبت کی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، لیکن یہاں پر سلام بھیجنا آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سلام نہیں، یہاں پر الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا حضرت ابو داود میں حدیث آتی ہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے مجلس میں ایک شخص نے چھینک ماری، جب اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم، چھینک مارنے کے بعد اس نے السلام علیکم کہا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وعلیک وعلی امیک، علیک السلام وعلی امیک، تم پر بھی سلام ہو اور تمہاری ماں پر بھی سلام ہو۔ پھر نظر تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ شاید آپ کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا جی ہاں جی، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ میری والدہ کا نہ ہی ذکر کرتے، نہ اچھے لفظوں میں نہ برے لفظوں میں، یہاں پر ان کو ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی۔ تو سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک بندے نے چھینک مار کے السلام علیکم کہا تھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس کو جواب دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہی جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو، تمہاری ماں پر بھی سلام ہو۔ کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سلام نہیں سکھایا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے۔ سنت یہ طریقہ، یہ ہے طریقہ آپ علیہ السلام کی سنت سے والہانہ رشتہ، تعلق والہانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا ہے، اس ادا سے کوئی ہٹ جاتا ہے، اصحاب رسول اس کو پسند نہیں کرتے، فوراً سے پہلے ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں طریقہ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہاں پر الفاظ مزید بھی آتے ہیں، دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو بندے کو جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا کہے یرحمک اللہ، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ بھی کام عجیب و غریبی ہو گیا۔ چھینک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے تو چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے، جمائی جو ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اگر کسی بندے کو چھینک آئے تو کرونا کی وجہ سے وہ چھپتا پھرتا ہے، مسیطیں نیچے آ گئی، آلے دلے سارے ویکھن لگ پہ بندہ مشکوک ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چھینک نے بھی لوگوں کی نظر میں اس کو مشکوک بنا دیا۔ ہاں جی، وہ آلے دلے وہدا پہ سارے کو رنڈے انہیں نیچے مار کٹی، حالانکہ یہ چھینک آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے آتی، جس کو آئے وہ پڑھے الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے۔ اب جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جو الحمدللہ چھینکنے کے بعد کہے تو دوسرا اس کو یرحمک اللہ کہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بیان کیا ہے۔ یہاں مسئلے کی روح سے ایک بات یاد رکھیے گا، اگر محفل اور مجلس کے اندر ایک شخص داخل ہو، وہ آ کے کہے السلام علیکم، سلام کرتا ہے، مجلس میں سے ایک دو بندے جواب دے دیں تو سب کی طرف سے وہ جواب کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اہل مجلس میں سے ہر بندے کا ذمہ ہے کہ وہ ہر بندہ اس کو جواب دے۔ یہاں پر ایک دو بندہ جواب دے تو وہ اس کو کفایت نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور وہ حق ہر بندے نے ادا کرنا ہے۔ اسے چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، باقی سارے افراد اس کو کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائیں۔ تو پھر وہ چھینک مارنے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اے میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنے والے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے اور تیرے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اور یہ جو ابو داؤد کی حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے بیان کی ہے، اس میں مزید الفاظ ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ تم کو بھی معاف فرما دے۔ اس طرح جو چھینک مارنے والا ہے وہ یہ جواب دے دے تو یہ بہتر اور اولا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے والہانہ تعلق تھا، طرز عمل یہ تھا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ آپ علیہ السلام کی اداؤں کو اپناتے تھے اور کبھی بھی اس سے روگردانی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی میں نے ابتدا میں یہ بات کہی ہے کہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی اداؤں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے والہانہ محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس میں ایک تو نبی الاسلام سے محبت اور وابستگی
اس کا بھی اظہار ہے، اور جنت کی راہ پہ چلے رہنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ انسان اس پہ چلتا رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسی طرح والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے منہج کے مطابق ہی ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت مالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔